پہ سر ہی باندھا جائے گا۔ بریلی کے رضا تبھی تو بولے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، مجھے بھی دعوت دی گئی، میں بھی حاضر آیا، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شاکر بھائی کو کہ انہوں نے اے ڈی اسلامک پروگرام کی آج سے شروعات کی۔ یہ ان کا پہلا پروگرام ہے۔ جیسے جیسے آپ لوگوں کی ان کے ساتھ سپورٹ رہے گی، آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے، انشاءاللہ یہ آگے بڑھیں گے۔ ہر پروگرام کا ایک الگ موضوع رہے گا۔ جیسے آج کا موضوع ہے قرآن اور کامیابی کا راز۔ آج کے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے قرآن اور کامیابی کا راز۔ اسی کے حوالے سے یہ سوال بھی کر رہے ہیں، اور پہلا سوال حسان صاحب نے جو کیا ہے کہ قرآن ہر مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، یہ ان کا سوال، انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا، جواب دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ پروگرام آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، عام طور سے جو جلسے کے پروگرام ہوتے ہیں جس میں خود جلسے میں جاتا ہوں، اور الحمدللہ میں جلسے کی دنیا کے نام سے ہی مشہور ہوں اور آپ لوگوں میں میرا تعارف ہے، اس میں ثواب کا کام بھی ہے اور کچھ حاصل بھی ہوتا ہے۔ جلسے میں جا کے بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، آپ قرآن حدیث دین سیکھتے ہیں۔ لیکن یہ اسپیشل طریقے سے یہ جو شو ہے یہ ایک ٹیوشن کلاس ہے، جو آپ جلسے میں نہیں سیکھ سکتے، اس میں سیکھ سکتے ہیں۔ جی بے شک، کیونکہ اس میں ایک خاص ٹاپک رہے گا۔ جیسے اب قرآن کا آج ٹاپک ہے، پھر کبھی ٹاپک کسی اور چیز پر رکھ دیا جائے گا، کبھی طلاق اور نکاح پر رکھ دیا جائے گا تو اس کے حوالے سے گفتگو ہو جائے گی، کبھی نماز و زکوٰۃ پر رکھ دیا جائے گا، اس کے حوالے سے گفتگو ہو جائے گی۔ اب چونکہ پہلا پروگرام ہے تو ٹاپک قرآن اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلا اگر کوئی چیز ہے تو قرآن ہے، اس لیے اس کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ہم کوئی مسئلہ دیکھیں گے تو اصول یہ ہے شریعت کا، سب سے پہلے قرآن میں جائیے، وہاں سے نہ ملے تو حدیث میں جائیے، وہاں سے نہ ملے تو اجماع امت میں جائیے، ٹھیک ہے، پھر علماء کو تلاش کیجئے، لیکن سب سے پہلے قرآن۔ اس لیے آج کا ٹاپک قرآن رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں بھائیوں آپ؟ ہاں، بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کو تعلیم بھی دلانا چاہیے قرآن کی۔ الف با تا یہ قرآن کے لفظ ہیں، انہی سے تو قرآن شروع۔ الحمد میں پہلے حمزہ آ گیا، لام آ گیا، ہا آ گیا، تو یہ سب یہی تو الف با تا ہی تو ہیں، یہ مل گئے تو ملا کے ان سے کلمے بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن کے حوالے سے بہت سے لوگ، یہ تو سب کو پتا ہے قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، پڑھنا ضروری ہے، یہ بس وہ موٹی موٹی بات، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم قرآن کو لے کے اندھیرے میں، کہیں نہ کہیں ہم قرآن سے دور ضرور ہیں، اور قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان پڑھ ہیں ہم۔ قرآن ہم نے پڑھ لیا لیکن پھر بھی ہم ان پڑھ ہیں۔ وہ ساری باتیں انشاءاللہ۔ اچھا، کس طریقے سے قرآن سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے سامنے رکھا تو ہے سب کچھ، مال رکھا ہے، لیکن ہم اس مال سے فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے، تب بھی ہمیں کوئی فائدے میں نہیں ہے۔ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، نہر ہمارے بالکل دروازے پہ چل رہی ہے، میٹھے پانی کی نہر، لیکن ہم پی نہیں پا رہے، ہمارے پاس پینے کا برتن نہیں ہے نا، اس راستہ نہیں ہے اس نہر تک کیسے پہنچے؟ تو کم سے کم پانی کی نہر تو تبھی نہ فائدے دے گی تب آپ پیئیں گے۔ اب پیاسے بیٹھے ہیں، یار پانی کی نہر تو مولانا صاحب چل رہی ہے لیکن کیا کریں، ہم پی نہیں سکتے۔ بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج وہی قرآن کو لے کے آج مسلمان کا حال ہے۔ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہے لیکن فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، کیوں؟ وہ برتن نہیں ہمارے پاس، وہ طریقہ نہیں کہ ہم قرآن سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پھر ہم کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کسی مولانا یا کسی دعا تعویذ والے میاں کا، ٹھیک ہے، حضرت دعا کر دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعا کرانا چاہیے، دعا کرانا بزرگوں سے ثابت ہے، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، حدیث شریف میں دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن سب کچھ دعا ریڈی میڈ ہی لاؤ گے، کچھ اپنے گھر بھی کر لو، ہے نا بھائیوں؟ کھانا ہوٹل پہ بھی ملتا، کھانا گھر بھی بنتا، لیکن ہمیشہ تو ہوٹل پہ سے نہیں چلے گا نا یار، کبھی گھر میں بھی ہونا چاہیے۔
جب ہوٹل کا موقع ہو تو ہوٹل سے بھی آ جائے یہاں تو ہوٹل. یہ بتا رہا ہوں، یہ سوال کر رہے ہیں اور آپ ان کو سنتے رہیں گے اور اس پر انشاءاللہ آپ کا عمل بھی ہوگا. جی ٹھیک ہے بھائیوں، یہ ایک شو ہے AD اسلامک شو. جی بہت سے فلمی شو ہوتے ہیں، کسی کا دنیاوی شو ہوتا ہے، کسی کا سیاسی شو ہوتا ہے، یہ اسلامی شو. ٹھیک ہے، جی تو آپ حضرات یہاں تشریف لائے، بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس میں قاری محراب صاحب کی بڑی محنت ہے، بڑا یوگدان، بڑی کوشش ہے، کاوشیں ہیں ان کی، اور شاکر صاحب کو انہوں نے آگے بڑھایا. سبحان اللہ. خاص کر ہمارے انڈیا میں یہ رواج نہیں ہے اس طریقے سے. عام طور سے جلسے تو ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس طریقے کا شو کا رواج نہیں ہے. تو وہ شاکر صاحب ماشاءاللہ ان کا ذہن بڑا تیز چلتا ہے، اور یہ پوری دنیا کی خبریں اور پوری دنیا کی شو وغیرہ جو اسلامی شو ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. خود بھی ایک چینل چلاتے ہیں یہ ازہری دنیا کے نام سے. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، تو میں نے کہا نیک کام میں بھائی دیر نہیں کرنی چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کے شو کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگ سنیں گے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے. تو میں نے کہا بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے. لہٰذا انہوں نے کہا حضرت سب سے پہلا مہمان خصوصی کے طور پر میں آپ کو ہی رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ بھی مجھے قبول ہے، منظور ہے، اور میں انشاءاللہ آیا اور میں وقت سے پہنچا. حضرت ایک سوال یہ ہے، اگر عوام میں یہ ہے قرآن پاک پڑھے ہوئے بھول جاتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن وہ قرآن مہینوں سالوں نہیں کھولتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جی. آپ کا سوال جی پہلے ابھی حسان بھائی کا سوال ابھی باقی ہے. جی سمجھ رہے ہیں، اب ان کا بھی دوں گا، مجھے معلوم ہے، اس کے بعد پھر آپ کا سوال لوں گا میں انشاءاللہ. حسان بھائی نے جو سوال کیا تھا میں نے ابھی تعارف کرایا اس شو کا، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا. جی بالکل. لوگ یہ سمجھ لیں یہ ہے کیا بھائی. تو یہ میں تعارف کرا رہا ہوں اس چیز کا، تاکہ آپ سمجھ لیں. آپ سے بھی کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، کہ شو میں گئے تھے، بھی کیسا شو، لوگ غلط بھی سمجھیں گے اسے. ایک بار میرے ہاتھ میں AP فز کی بوتل تھی. AP فز ایک طریقے کا وہ سیب کا جوس ہوتا ہے، جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مرنڈا ہو گیا. تو کچھ لوگ کہنے لگے مولانا بیئر پی رہے ہیں، تو اس میں بیئر کی طرح بوتل ہوتی ہے اس کی. AP فز کی جو بوتل ہے نا وہ بیئر کی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ بیئر ہوتی نہیں ہے، وہ جائز ہے، وہ سیب کا جوس ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں، AP فز کے نام سے. تو اب شو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ڈانس پارٹی کا شو، ناچنے کا شو، سمجھ رہے ہیں آپ، کپل شرما شو، کامیڈی شو. تو پتہ نہیں یہ کون سا شو کرنے لگے مولانا لوگ بھائی. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلامک شو ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اسلام کی باتیں سیکھی جائیں گی، اسلامی حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اسلام کے تعلق سے سوالات ہوں گے، اسی کے تعلق سے جوابات دیے جائیں گے، اور آپ کو سمجھایا جائے گا. جلسے میں کیا ہوتا ہے، جلسے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی تقریر کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھے ایک تقریر کرنی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کہیں نہیں جانا، وہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج ایک اس شو میں موضوع دے دیا گیا کہ قرآن اور کامیابی کا راز، اسی حوالے سے ہمیں بات کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایران قرآن کی کہیں حق نہیں ہے، ہم نے صرف اسی موضوع پہ بولنا ہے، اور ایک گفتگو کے انداز میں بولنا ہے جیسے ہم آپ سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. حسان صاحب کیا سوال تھا آپ کا؟ سوال تھا کیا ہر مسلمان کو ضروری ہے قرآن مقدس کی؟ ہاں، جو آج کے اس پروگرام کے ناظم کہیے یا آج کے اس پروگرام کے آپ سوال کرنے والے مین جو ہے شخص کہیے، یہ حسان رضا بریلوی ہیں، جنہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہر